بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين اما بعد چوتھا پارہ قرآن مجید کے اس مطالعے کا ہمارا چل رہا ہے چھٹا پارہ، اور چھٹے پارے میں تھوڑا سا حصہ سورۃ النساء کا آتا ہے، اور باقی تقریباً سارا ہی پارہ سورۃ المائدہ پر مشتمل ہے، اور اگلے پارے کا بھی کچھ حصہ سورۃ مائدہ پر مشتمل ہے۔ تو آج ہماری کل سورۃ النساء پہ ہماری کچھ بات ہوئی تھی اور کچھ مقامات اس کے ہم نے پڑھے تھے۔ آج ہم سورۃ المائدہ پہ کچھ بات کریں گے۔ سورۃ المائدہ کی جو عمومی فضا ہے یا اس کا ایک مرکزی مضمون ہے، وہ ہے مواثیق کی پابندی، مواثیق کو پورا کرنا۔ اس کا بالکل آغاز ہی اس بات سے ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والو عقود کو پورا کرو۔ اور اس کے دوسرے رکوع میں چل کر ایک بات ہوتی ہے، واذکروا نعمت اللہ علیکم ومیثاقہ الذی واثقکم بہ اذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا اللہ ان اللہ علیم بذات الصدور۔ اور یاد کرو اللہ کی نعمت جو تم پر ہے، اور اس کے اس میثاق کو جسے اس نے پختہ طور پر تمہارے ساتھ باندھا ہے، جب تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا۔ تو اللہ سے ڈر جاؤ، یقیناً اللہ تعالیٰ سینوں کے چھپے ہوئے امور سے باخبر ہے۔ اس کے بعد اسی صورت کے اندر مقام چلتا ہے بالکل اس کے، بلکہ یہ جو ابھی ہم نے آیت پڑھی ہے اس سے 2-3 آیتوں کے بعد ہی بنی اسرائیل سے ایک میثاق لیا جانا کا ذکر ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نقیبا۔ اور جو ہمارے ساتھ جو عہد ہے اس کا بہت سارا مضمون وہی ہے جو بنی اسرائیل سے لیا گیا ہے۔ تو ہمیں سنانے کے لیے بنی اسرائیل کے اس سے اللہ نے جو ایک آسمانی عہد لیا تھا بطور قوم، تو اس کا کچھ تذکرہ ہے۔ وقال اللہ انی معکم، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نے نماز قائم کیے رکھی، وآتیتم الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کیے رکھی۔ زکوٰۃ ایک پورا انسٹیٹیوشن ہے سماجی، عبادت بھی ہے بیک وقت۔ وآمنتم برسلی، اور میرے رسولوں پر تمہارا ایمان رہا۔ وعزرتموہم، اور میرے رسولوں کے ہاتھ مضبوط کرتے رہے تم۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسن دیتے رہے۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو میں تمہارے قصور برائیاں مٹاتا رہوں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تم کو میں ان باغات کے اندر داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، اور اس کے بعد جس نے کفر کر لیا، فقد ضل سواء السبیل، تو اس سے وہ بالکل ہی راستہ بھٹک کر رہ گیا۔ اچھا، لیکن یہ مضمون بیان کرنے کے ساتھ ہی پھر بنی اسرائیل کے اندر جو نقض عہد ہوتا رہا، تو اس کا فوراً ایک تذکرہ ہے۔ تو میثاق، اور میثاق اللہ کے ساتھ جو باندھا گیا ہے اس سے سرتابی ہونا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، یہ میرا میثاق توڑتے رہے اور میں نے ان پر لعنت کی، لعنت ہوتی رہی ان پر۔ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا یہ میثاق توڑ دینے کا یہ نتیجہ ہوا کہ ان کے دل سخت ہو گئے۔ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، یہ اپنے جو کلام تھا اللہ تعالیٰ کا،
اس کے اندر تحریف کرتے رہے. وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور جو سبق ان کو پڑھایا گیا تھا اس کا ایک حصہ انہوں نے بھلا دیا. وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ. اور اے نبی مسلسل یہ معاملہ رہے گا کہ تو ان کے ہاں ایک خیانت پر مطلع ہوتا رہے گا سوائے ان میں سے تھوڑوں کے. فاعف عنہم واصفح، تو ان کو معاف کرتا رہے اور درگزر کرتا رہے. کہتے ہیں کہ یہ جب تک جہاد نہیں اترا تھا اس وقت تک ہے. اور یہ ان کا جو تحریف کرنا ہے اس کا بہت بڑا حوالہ مفسرین نے لکھا ہے کہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ان کے ہاں اللہ تعالیٰ کا کلام تھا تو اس کی یہ تحریف کرتے رہے تھے خصوصی طور پر. اور یہی بہت بڑا حوالہ ان کی خیانت کا ہے. اور اس حوالے سے کہا ہے کہ تو ان کو چھوڑتا رہے اور درگزر کرتا رہے. کہتے ہیں کہ یہ ابھی ان کے ساتھ جہاد کا وہ حکم نہیں آیا تھا جو کہ بعد کے اندر آیا ہے. اچھا سبحان اللہ، یہی میثاق ایک قومی سطح پر، اور یہ جو ایک مضمون ہے کیونکہ ہمارا یہ قرآن مطالعہ ایک خاص اینگل سے چل رہا ہے، آپ کو یاد ہو تو ہماری ظاہر ہے کہ ایک خاص جہد سے ہی یہ ساری گفتگو ہوگی. تو اس وجہ سے ہم نے لفظ بولا ہے قومی سطح پر میثاق، آسمانی عہد کی قومی جہد. بہت اہم بات ہے یہ، آسمانی عہد کی معاشرتی جہد. اچھا تو اس لیول پہ بات ہو رہی ہے تو یہ یہود کی بات کرنے کے ساتھ ہی سبحان اللہ، یعنی یہود کے ساتھ جو ایک اللہ تعالیٰ کا عہد ہوا ہے یا ہوتا رہا ہے بار بار، کیونکہ انبیاء بہت آئے ہیں ان میں، تو اس کا تو مفصل تذکرہ قرآن مجید میں بار بار آیا. یہاں پر میثاق لیا جانا باقاعدہ طور پر نصارہ سے بھی، آسمانی عہد نصارہ کو جو دیا گیا اس کا تذکرہ یہاں پر آتا ہے. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ. وہ بھی جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں ان سے بھی ہم نے میثاق لیا تھا. فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، تو جو ان کو اس کے اندر جس پر پختہ کروایا گیا تھا، جس کی ان کو تاکید کی گئی تھی، جو ان کا سبق تھا، اس کے ایک حصے کو انہوں نے بھی بلایا تھا. فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، تب یہ ہوا کہ ہم نے ان کے مابین ان کی آپس کی عداوت اور دشمنی، والبغضاء اور بغض اور نفرتیں، کدورتیں، وہ ہم نے ان کے اندر ڈال دیں. الى یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے. وسوف ینبئہم اللہ بما كانوا یصنعون، اور ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو بتائے گا ان کے کرتوتوں کی پوری تفصیل. یہاں پہ آپ دیکھیے کہ یہود نے جو نقض میثاق کیا تو اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو سزا سنائی ہے یہاں پہ ذکر فرمائی ہے، تو وہ کہا ہے کہ لعناہم وجعلنا قلوبہم قاسیہ، ان پر لعنت کی ہم نے اور ان کے دلوں کے اندر سختی پیدا کر دی. کلام خداوندی، احکام خداوندی، ہدایت خداوندی ان پر اب وہ اثر نہیں کرتی، اور وہ جو ایک رسپانس ہوتا ہے نا نفس کا اور قلب کا آسمانی ہدایت کے ساتھ، وہ معطل ہو گیا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ نقض میثاق ہے. اچھا وہ یہود کے حوالے سے یہ سزا بتائی تھی، اور یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ جب نصارہ کے میثاق کا ذکر کیا کہ انہوں نے بھی اس میثاق کی پرواہ نہیں کی، تو فرمایا کہ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، ان کے مابین ہم نے باہمی نفرتیں اور عداوتیں پیدا کر دیں. یہی جو فرقہ بازی ہے. اور اس مقام پر ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ دین خداوندی کے ایک حصے کو لیا جائے اور دوسرے حصے کو چھوڑا جائے، کیونکہ ذکر ہے یہاں پر کیا کہ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، جو ان کو سبق پڑھایا گیا تھا اس کے ایک حصے کو انہوں نے بھلایا، چھوڑا. تو وہ کہتے ہیں کہ دین کو پورا لینا اجتماع کی بنیاد ہے، جماعت کی بنیاد ہے، اور یہ آسمانی امت کا اکٹھا ہونا، جماعت ہونا اسی صورت میں ہوگا جب وہ پورے دین کو لیں گے. جیسے ہی یہ ہوگا کہ دین کے ایک حصے کو لیا جائے گا اور دوسرے حصے کو چھوڑا جائے گا، تو تفرقہ جو ہے وہ اس امت کے اندر
اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا کے طور پر آ جائے گا۔ اور ہماری اس امت کی تاریخ میں بھی یہی ہوا ہے کہ جب بھی کسی طبقے نے، مطلب ایسا تو ہو نہیں کہ اسلامی تاریخ میں کوئی فرقے ہوئے ہوں اور ان کی بنیاد بھی قرآن نہ ہو، ان کی بنیاد بھی شریعت نہ ہو، اور دین کا جو کانٹینٹ آسمان سے اترا ہے وہ نہ ہو، لیکن ہوا کیا ہے کہ انہوں نے اس کے ایک حصے کو پکڑا اور دوسرے حصے کو چھوڑا تو فرقے ہوئے۔ اب اس نے اس حصے کو پکڑا ہوا ہے، دوسرے نے دوسرے حصے کو پکڑا ہوا ہے، اور دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں، اور دونوں کا حوالہ اللہ ہے، دونوں کا حوالہ رسول ہے، دونوں کا حوالہ اسلام ہے۔ لیکن بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جو چیز اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے وہ پوری کی پوری ان سب نے لی ہوتی تو ان کے اندر اختلاف نہ ہوتا۔ تو اختلاف اور تفرقہ کو ختم کرنے کی صورت یہ ہے کہ دین کو پورے کا پورا لیا جائے اور اس کے حصے بکھرے نہ کیے جائیں۔ اس کے بعد ایک سرزنش بھی ہے اور ایک صدا اور پکار بھی ہے، اور اس کا واسطہ بھی وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ان تمام قوموں کا اور امتوں کا ایک عہد رہا ہے کہ دیکھو اب میرا جو آخری رسول تھا وہ تمہارے پاس آ گیا ہے، اور پھر نہ کہنا کہ ہمیں خبر نہ ہوئی۔ ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب۔ بہت کچھ جو آج تک تم نے چھپا کر رکھا ہوا تھا اس کو کھولنے کے لیے اور تمہیں بیان کر کے دینے کے لیے ہمارا آخری رسول اب تمہارے پاس آ پہنچا ہے۔ اور یہاں پر نصارہ کا جو شرک ہے اس سے بھی، کیونکہ سب سے بڑا آسمانی عہد کو توڑنے کا اگر کوئی مظہر ہے تو وہ یہ ہے کہ توحید کی پامالی کی جائے۔ تو خاص طور پر نصارہ کا جو شرک ہے، مطلب دعویٰ ان کا یہ ہے کہ ایک آسمانی امت ہے، اور دعویٰ ان کا یہ ہے کہ یہ ابراہمک فیتھ ہے، ابراہیمی مذہب ہیں۔ آج بھی ہمارے بہت سارے حضرات یہود اور نصارہ، اس وقت کے یہود اور نصارہ کو اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا کر کے تو کہتے ہیں یہ ابراہیمی مذاہب ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ دونوں ابراہیمی مذاہب ہیں نہیں، کیونکہ ابراہیم سے ان کا تعلق اس دن سے ختم ہو چکا ہے جس دن سے یہ صدا لگا دی گئی ہے کہ دیکھو یہ ابراہیم والا جو دین ہے اپنی حتمی آخری مستند صورت میں تمہارے پاس آ پہنچا ہے۔ تو لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا، تو اب ہم ان کو ابراہیمی مذاہب نہیں مانتے، بلکہ ہم کہتے ہیں ماضی کے لحاظ سے ابراہیمی مذاہب ہوں گے، نہ کہ حال کے لحاظ سے۔ اس وقت تو یہ ابراہیم سے ہٹنے والے ہیں، رغبت کرنے والے ہیں۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ۔ اچھا، تو اب تھوڑا سا ہم پیچھے آ جائیں گے، اور یہ جو ہے مضمون چلتے ہوئے اس کا تھوڑا سا ذکر کر دیں۔ سورت کے آخر میں بھی جو ایک مقام آتا ہے اور وہ نہایت جھنجھوڑ دینے والا مقام ہے، یہ اس سورت کے آخری 2 رکوع، اس میں اللہ تعالیٰ قیامت کا منظر بتاتا ہے۔ یہی جو رسالتوں کا اس جہان کے اندر آنا، ہم نے بالکل آغاز میں، اس سلسلے کے آغاز میں کہا تھا کہ اس جہان کے اندر اس سے بڑا کوئی واقعہ نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے رسالتیں اس انسانیت کے دروازے پر آ پہنچیں، اور یعنی جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ جو اس جہان کے لیے خدا نے اپنی پہچان کروانے کے حوالے سے اور اپنا قانون بتانے کے حوالے سے اور اپنا ان کی پیدا کرنے سے متعلق مقصد بتانے کے حوالے، جو اگر کچھ ہونا تھا تو وہ اس واقعے کا نام ہے رسالت۔ تو اب رسالت بذات خود جو ہے وہ قیامت کی بنیاد ہے، قیامت کی واحد بنیاد رسالت ہے۔ اگر اللہ نے رسول نہ بھیجے ہوتے تو قیامت برپا ہونے کا کوئی معنی نہیں تھا، لیکن اب قیامت جیسی چیختی دھاڑتی حقیقت
جو آسمانی کتابوں کے اندر بیان ہوئی ہے، جب پوری کائنات کو توڑ کر رکھ دیا، ایک نئی کائنات بتائی جائے گی، اس کا کل حوالہ کیا ہے کہ تمہارے پاس دنیا میں رسول آئے تھے۔ اچھا، تو وہ اس کا آخری صورت المائدہ کیا جو 2 رکوع یوم یجمع اللہ الرسل، وہ بھی کوئی منظر ہوگا کہ سارے رسولوں کو اللہ کے سامنے کھڑا کر لیا جائے گا۔ ذرا تصور کر لیں، جو رسول دنیا کے اندر آتے رہے، سارے کے سارے انسانیت بھی کھڑی ہے اور خدائے ذوالجلال کی ہستی بھی ہے وہاں پر، اور رسول بھی جو ان کی طرف کو بھیجے گئے تھے وہ بھی حاضر کر لیے گئے۔ یوم یجمع اللہ الرسل، سارے کے سارے رسول ایک جگہ اکٹھے کر لیے گئے۔ فیقول ماذا اجبتم، تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم کو کیا جواب ملا۔ یہ ایسا مقام ہے کہ قالوا لا علم لنا، خدایا یہ اتنا بڑا یہ سوال ہے، اس کا ہم کیا جواب دیں؟ تیری ذات جو ہے علیم اور خبیر، تو یہ تو وہ جانتی ہے کہ کیا ہوا ہے۔ تو اہل تفسیر نے یہاں پر کہا بھی کہ یہ مقصد یہاں پر یہ ہے ہی نہیں کہ رسولوں سے وہاں پر کھڑا ہو کے اس کی تفصیل پوچھی جائے، ماذا اجبتم، تم کو کیا جواب ملا۔ اچھا، یہ جو ہے یہ مضمون سورۃ القصص کے اندر بھی بڑے خوف دلانے والے اسلوب کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، جب وہ ان کو پکارے گا، قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، ان کو پکار کر کہے گا کہ ماذا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، کیا جواب رہا تھا تمہارا مرسلین کو، وہ جو تمہاری طرف بھیجے تھے اللہ تعالیٰ نے، وہ جو ایلچی، وہ جو قاصد آئے تھے، ایک نامہ بھر پیغام لے کر جو آئے تھے، تو ان کو تمہارا کیا جواب رہا۔ فعمیت علیہم الانباء یومئذ فہم لا یتساءلون، تو یہ وہ مقام ہوگا کہ سب کچھ جو ہے ان سے روپوش ہو جائے گا، یعنی الانباء، جتنی خبریں ہیں، جتنی باتیں ہیں، مطلب ان کے لیے وہ دھندلی ہو جائیں گی، یعنی جسے کہتے ہیں نا بالکل کوئی جواب ان کو سجھائی نہیں دے گا، یعنی یہ ایک اتنا بڑا سوال ہے۔ اب یہ اور ہم نے اس مضمون کو بطور خاص اس وقت جو ہے جب یہ پہلی بار ہوا ہے کہ اس امت کے اوپر نظریات کی، افکار کی، مذاہب کی، دھرموں کی ایسی کوئی بہتات ہوئی ہے، ایسا ایک حملہ ہوا ہے وہ جیسے ایک ٹڈی دل آیا ہے اس امت کے، وہ بھائی اس سے پہلے اس امت پر دشمن چڑھ دوڑے ہوں گے، کبھی کبھار وہ تاتاری چڑھ دوڑے تھے، کوئی وہ صلیبی جو ہے امت کے ظاہر ہے ایک خطے کے اندر صلیبی چڑھ دوڑے تھے، ہو سکتا ہے کوئی کہیں کوئی اور بھی ایسا کوئی واقعہ ہوا ہو کہ کوئی دشمن چڑھ دوڑے تھے، وہ دشمن چڑھ دوڑے تھے ایک فزیکل معنی میں، اس سے بڑھ کر کبھی یہ واقعہ نہیں ہوا۔ البتہ یہ پہلا مقام ہے ہماری اس تاریخ کا سب سے منفرد اور سب سے خوفناک اور سب سے زیادہ سنبھل جانے والا مقام ہے کہ یہاں پر رسالتوں کے باقاعدہ رائیول نظریوں کے حوالے سے، عقائد کے حوالے سے اور حقیقت کے متعلق دعووں کے حوالے سے، حقیقت مطلقہ جو ہے اس کے بارے میں انبیاء کے مد مقابل جو دعوے ہیں ان کے حوالے سے تو پہلی بار حملہ ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ اس دور کے اندر خصوصی طور پر یہ جو چیز ہے وہ ہم کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ کہنا، اور یہ جو اصل اصولی حیثیت ہے رسول کی، اصولی حیثیت ہے رسالتوں کی، اصولی حیثیت جو ہے آسمانی کتابوں کی، ان پر عمل جو کرنا ہے نا وہ جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دے دے گا اتنی آپ کر لیں گے۔ اور یہ اس مضمون کو کوئی یہاں پہ اس کا مقام نہیں ہے، لیکن یہ ایک چیز ہے کیونکہ ہمارے جو عمل پرست طبقے ہیں نا وہ اعمال بیسڈ مائنڈ سیٹ ہے، نہ کہ ملت اعتقاد بیسڈ اور ملت کے تحقیق ملت جو ہے نا، ہم کہہ رہے ہیں کہ اس چیز کو پختہ کرو، تحقیق ملت کا یہ جو مسئلہ ہے، رسالت کی ایک اصولی حیثیت
روئے زمین کے اندر، رسالت کی ایک اصولی حیثیت معاشرے کے اندر، رسالت کی ایک اصولی حیثیت آپ کی قومی سطح پر اجتماعی سطح پر، یہ ایک ایسی زبردست چیز ہے کہ اعمال کی تو جتنی توفیق ہوگی آپ کو انشاءاللہ سے ہوگی، اور یہ جو ہم نے کہا کہ مضمون انشاءاللہ کسی اور وقت پہ بیان کریں گے کہ یہ جو ہے نا اعمال بہت زیادہ کر سکنا، حقیقت یہ ہے کہ یہ معاشرے کی ٹیوننگ ہوتی ہے، معاشرے کی ایک پروگرامنگ ہوتی ہے ایک خاصی بڑی سطح پر، یہ اس کو آپ کہتے ہیں نا ایجوکیشن، اور جس کو آپ کہتے ہیں انفارمیشن، یہ جس کو آپ میڈیا بھی کہتے ہیں، ابلاغ بھی کہتے ہیں۔ ابلاغ ایسے ہوتا ہے، اب خصوصی آج طور پر ہے، لیکن یہ کہ اپنے مختلف طریقوں سے ہمیشہ سے ایسے رہا ہے، ابلاغ خصوصی طور پر ایسے ہوتا ہے جیسے بارش ایک مسلسل ہوتی رہے تو کیا حال ہوگا، تو مسلسل ذہنوں پر بمبارڈمنٹ ہوتی ہے کسی چیز کی دھاک کی، اور وہ مسلمانوں کے اندر کس چیز کی ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے میثاق آسمانی کی، وہ ہوتا ہے خدا کے مرتبے اور مقام کی، خدا کی اس پوزیشن کی جو کہ معلوم ہوئی ہے رسالتوں کے ذریعے سے، اور پھر اس رسالت کی بھی، اور رسالت کے اندر آئے ہوئے مضامین کی بھی، تو ان کی جو ایک دھاک ہے وہ دماغوں کے اوپر، ذہنوں کے اوپر، شعور کے اوپر ایک پورے تسلسل کے ساتھ راتوں کو بھی، دنوں کو بھی، صبح کو بھی، شام کو بھی، ہر وقت جو ہے نا ایک بمبارڈمنٹ کروائی جاتی ہے، اور پھر وہ جس کو آپ ایجوکیشن کہتے ہیں اور تعلیم کہتے ہیں، جو کہ بنیادی طور پر انسان سازی ہے۔ تعلیم کیا ہے؟ انسان سازی ہے، اور تعلیم کا بذات خود لفظ جو ہے نا وہ انتہائی گمراہ کن ہے، کیونکہ تعلیم کفر کی بھی ہو سکتی ہے، تعلیم فسق کی بھی ہو سکتی ہے، تعلیم خدا کو بھلانے کی بھی ہو سکتی ہے، جو کہ ہے اس وقت یہ تعلیم تعلیم تعلیم۔ بھائی تعلیم کس دین کی، تعلیم کس تہذیب کی، تعلیم کس عقیدے پر بیس کر کے؟ تو اس وجہ سے جب ہم نے یہ کہا کہ یہ معاشرے کی جب اس کو ہم یہ معاشرے کی پروگرامنگ ہے، ایجوکیشن اور انفارمیشن مسلسل عمل کی صورت میں، یہ معاشرے کی ساخت ہوتی ہے اور معاشرے کی پروگرامنگ ہوتی ہے۔ اچھا، معاشرے کی جب پروگرامنگ کر لیتی ہے نا کوئی تہذیب، یہ بہت نوٹ کرنے کی، معاشرے کی پروگرامنگ جب کوئی تہذیب کر لیتی ہے تو اس تہذیب کی جو کوئی شریعت اور جو اعمال ہوتے ہیں نا اس کے، وہ یوں نکلتے ہیں، وہ ہر جگہ پہ کر رہے ہوتے ہیں، بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ہر جگہ بہت ایک چھوٹی تعداد ہوتی ہے ایسی جن سے وہ جو ہے نا وہ اس کے اوپر پورا نہیں اترا جاتا، اور اس کے بھی کچھ نہ کچھ طریقے ہوتے ہیں ان کو بھی کرنے کے، لیکن مجموعی طور پر معاشرے کا معاملہ یوں ہوتا ہے جیسے ایک بہت بڑا بحری جہاز کسی طرف کو چلا جا رہا ہے۔ تو یہ جو بہت بڑی کشتی اور بہت بڑا جہاز ہے نا جس کا نام معاشرہ ہے، اس کی جہت آسمانی رخ پہ، یہاں ہمارے اصلاح کرنے والے حضرات جو ہیں بالکل بھولے ہوئے ہیں۔ وہ جو سواریاں ہیں نا بیچاری، وہ جو چاہ بھی لیں تو وہ پورا جہاز جو ہے اس کا رخ جو ہے وہ خدا ناشناس طبقوں کی طرف سے اور ہلاکتوں، تباہی کے گڑھوں کی طرف ہے۔ ان کے اندر جو لوگ سوار ہیں نا، ایک الگ الگ ایک سواری کے لیے ہمارے مبلغ کے پاس ایک پروگرام ہے کہ تو اپنے یہ جو ہے نا اعمال ٹھیک کر لے۔ تو ملت کا مسئلہ کیا ہے؟ ایک عمومی رخ تو وہ ہاتھ میں کرنا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمارے یہ جو مصلحین حضرات ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اس مسئلے کو اس مقام پر جب معاشرے کی مہار جو ہے وہ خدا کے دشمنوں کے پاس ہے، یا خدا کے دشمنوں کے ہاتھوں میں جو مجبور اور محکوم طبقے ہیں ان کے پاس ہے، ان کے اندر ہوتے ہوئے اسلام کی مفصل ہدایات کا پیکیج ہمارا مبلغ دیتا ہوا یہ مسئلے کو اتنا الجھاتا ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے جو حکمت اور دانائی والے اہل علم ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ امت کے تو اس وقت تو فاسقوں کو بھی بظاہر استغفر اللہ جن کو آپ کہتے ہیں، امت کے جو بے عمل لوگ ہیں، بد عمل لوگ ہیں، بہت سارے فرائض پر جو پورا نہیں اتر پا رہے ہیں، اور بہت سارے جو حرام کام ہیں کسی وجہ سے ان کا بھی وہ شکار ہیں، ایسے تمام طبقوں کو بھی اصول اسلام پر اور اسلام کی جو موٹی موٹی محکم بنیاد ہیں، اللہ کا رب ہونا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا،
اسلام کا دستور اور سچا دین ہونا، اور ان کے ماں سوا، اللہ کے ماں سوا جو جھوٹے معبود ہیں ان کا باطل ہونا، اور رسول کے مقابلے پر جو سرچشمے ہیں انسپائریشن کے، ان سب کو ضلالت اور گمراہی اور تباہی اور بربادی کا عنوان بنایا جانا اور ریفرنس بنایا جانا۔ بربادی، جی ہاں، انلائٹنمنٹ نہیں، ضلالت۔ دیکھیں واضح طور پر رسول کے مقابلے پر جو سورسز آف انسپائریشن ہے، ایک لفظ ہے ہمارے لیے اس کے پاس، جاہلیت۔ وہ جی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہے، تو جاہلیت کی یونیورسٹیاں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمارے لیے کیا ہے جی انلائٹنمنٹ نہیں۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ وَغَوَى، اور فقد ضل سواء السبیل، جو یہاں پر ہماری اس صورت کے اندر بھی آ رہا ہے، تو ہمارے لیے، ہمارے پاس اس کے لفظ کیا ہے، ضلال، گمراہی۔ تو رسول اور اسلام جو ہے بطور عقیدہ بھی، بطور دین بھی، بطور شریعت بھی، اس کے مقابلے پر جو کچھ پیش ہوتا ہے، جو کچھ مانا جاتا ہے، اس سب کا یہ سٹیٹس ہے۔ تو کہتے ہیں اصول دین، محکم چیزوں پر ہمارے امت کے گناہ گاروں کو، ان کی اس گناہ گاری والی حالت کے ساتھ ہی ان کو جو ہے کھڑے کرنا ہے۔ اور کئی سارے اہل علم میں اس مضمون کو خصوصی طور پر بیان کیا ہے کہ جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام پورے بنی اسرائیل کو اٹھایا، یہ تھوڑی ہے وہ بنی اسرائیل کے بے شمار لوگوں کے بھی عقیدے ٹھیک نہیں ہوئے، ایک بڑے مہینے میں ابھی عقیدے ٹھیک نہیں ہوئے، اس وجہ سے ابھی انہوں نے قلزم پار کیا نہیں ہے، تو دیکھا کچھ لوگ جو ہے نا وہ بتوں کو پوج رہے ہیں موسیٰ سے، سبحان اللہ، تصور کرنا سطح کا۔ موسیٰ علیہ السلام سے تقاضا کرنے لگے ہیں کہ ہمارے لیے بھی ایک ایسا بت بنا دو، کیونکہ یہ جو آزاد قوم ہوتی ہے ان کے اپنے بت ہوتے ہیں، ہمارا کوئی بت ہی نہیں ہے، سبحان اللہ۔ یہ مطلب تو اچھا، باقی اعمال کے اندر جگہ باقی یہ ہے کہ جو مصر کے اندر، یعنی مصر کے اندر جو بنی اسرائیل ہیں، ہمارے ان حضرات کا جو ایک نیریٹو ہے مصلحین کا، یہ فرد کی اصلاح کرنے والے، یہ ذاتی اصلاح اللہ جانتا ہے، اپنی جگہ پہ ذاتی اصلاح ایک بہت اعلیٰ بات ہوگی، لیکن اس وقت ایک ایسی گمراہ کن چیز ہو گئی ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی فرعون کے ہوتے ہوئے وہاں پر ان کو ساروں کو فرشتے بنانا ہے، تو پھر یہ سارا کیا ہوتا ہے، وہی فرشتے بنیں گے آل فرعون کو غرق ہونے کے بعد، اور ان کو اس کفر کے پنجے سے نکالنے کے بعد جب زمام کار آپ کے اپنے ہاتھ میں آئے گی، اور ہو سکتا ہے اس کے اندر بھی ایک لمبا وقت لگے، جیسے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو لگا، اور وہ جو کوئی مقصود تھی قومی سطح پر، وہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی گزر گئی اس کے اندر۔ وہ تو یوشع ابن نون کے زمانے میں وہ ہوائیں چلیں جو ایک پوری تہذیبی سطح پر اور امت کی سطح پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی اور جہاد اور اللہ کے دین کی اقامت کا وہ جو ہے، اور اس کے جو ثمرات ہیں، وہ بھی یوشع ابن نون کے زمانے میں آ کر دیکھے گئے، کیونکہ ایک امت جو ہے وہ ایک باطل تہذیب کے اندر جو ہے وہ گرفتار تھی، تو بے شمار امت کے جو ہیں وہ نہیں ہوئے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ تہذیبوں کی سطح پر لڑائی کرنا کفر کے ساتھ، اور اس کے اندر یہ امت کے جو بے عمل طبقے بھی ہیں، یہ عورتیں ہیں، یہ مرد ہیں، صرف ان کی ولا جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ہو جائے، اور ان کی مطلق ولا جو الیجینس ہے وہ رسالت کے ساتھ اور رسول کے ساتھ ہو جائے، اور دین اسلام اور دستور اسلام کے ساتھ ہو جائے، اور اس نیریٹو پر کھڑا ہو کر کفر کا جو ہے نا وہ زور توڑا جائے۔ تو یہ جو چیز ہے، تو رسالت کی اور آسمان سے آئی ہوئی چیزوں کی جو ایک اصولی پوزیشن ہے، اس کے حوالے سے ہماری بات ہو رہی ہے، تو یہ بہت بڑا ہے اسلام پر آپ کا آنا قومی۔ تو ہماری بات، ہم نے کہا کہ کچھ موضوع تھے جن کو شاید لے کر آنا ضروری تھا، اور یہ موضوع ہم کوشش کریں گے کہ ہماری اس سیریز کے اندر کچھ اور مقامات پر بھی بیان ہو جائیں۔ تو بہرحال رسالتوں کو آپ کا کوئی جواب تیار ہونا، کہ رسولوں کو جو اس جہان میں آئے تھے، جو سب سے بڑا واقعہ تھا، ان کو تمہارا کیا جواب رہا تھا؟ ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ تو میثاق، آسمانی میثاق، اس کا اہم ہونا اس امت کے لیے بھی، پھر یہود اور نصارہ کی تاریخ سے بھی اس کا ذکر ہوا ہے،
اور آخر کے اندر صورت میں اس کی جو ایک جواب دہی ہے بڑی سطح پر پورے آخرت کے اس میدان کے اندر، تو سارے رسولوں کو حاضر کر کے اس کا بھی ایک ذکر ہے۔ اور شریعت کی جو تفاصیل ہیں ان کے یہ ریفرنسز جو ہیں وہ ذہنوں کے اندر واضح ہونا، آج جہاں شریعت کو کٹے پھٹے اعمال کی صورت میں پیش کروایا جا رہا ہے، اور ہمارے مبلغ کے پاس بھی بیچارے کے پاس شریعت ایک پوری باڈی کے طور پر موجود نہیں ہے، شریعت کے حصے بکھرے ماشاءاللہ اس کے پاس بہت ہیں، اور یہ اس شریعت کے وہ جو ہوتے ہیں نا اصل سے نہ جڑے ہوئے جو اعمال ہیں یا جو افعال ہیں، ان کی ایک لمبی تفاصیل یہاں کے بکھرے ہوئے پتنگوں کو دینے پر بہت زیادہ یقین رکھتا ہے۔ تو یہ شریعت کی بنیاد پر ایک معاشرے کی اقامت، ایک جماعت انسانی کا موجود ہونا، جو اپنی قومی سطح پر میثاق بنا کر اللہ رب العزت کے دین کے ساتھ معاملہ کرے، یہ مضامین ہمیں خاصے جلی طور پر سورۃ المائدہ کی فضا کے اندر نظر آتے ہیں۔